बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तुर्किया के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोफेसर फ़खरुद्दीन अल्तोन से मुलाकात। मीडिया के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने, अवामी सफारतकारी को फ़रोग देने पर बातचीत की गई। मुलाकात में इस्लामोफोबिया और मिस इन्फॉर्मेशन के ख़ात्मे और मीडिया वफूद के तबादलों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की गई। इसके अलावा मुश्तरका प्रोडक्शंस की तैयारी समेत अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका प्रोडक्शंस की तैयारी से दोनों ममालिक की सकाफ़तों का आपस में तबादला होगा। PTV और TRT की मुश्तरका नशरियात समेत उर्तुगुल गाजी जैसे ड्रामे पाकिस्तान में दिखाने समेत वर्किंग ग्रुप की तश्कील और दोनों अतराफ से फोकल पर्सन नामजद करने पर भी इत्तफाक किया गया। मुलाकात में तफरीह और सियाहत के शोबे में ताउन और मुश्तरका मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने प्रोफेसर फ़खरुद्दीन अल्तोन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। प्रोफेसर फ़खरुद्दीन अल्तोन ने पाकिस्तान में मीडिया की तरक्की में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने प्रोफेसर फ़खरुद्दीन अल्तोन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने तुर्क मीडिया पर कश्मीर के हवाले से कवरेज पर प्रोफेसर फ़खरुद्दीन अल्तोन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हमने कोई शर्त नहीं रखी, अलबत्ता मुतालबात ज़रूर रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुज़ाकरात का बानी PTI ने इससे कबल भी कहा था, मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक स्टेज से कबल राबता ख़त्म हो गया। बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। कबल अज़ीं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज पर थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जज शहजाद खान ने रिमार्क्स में कहा कि इन मुकदमात में दिगर 7 मुल्ज़िमान भी नामजद हैं और मुझे इम्तिहान में ना डालें। एडवोकेट सरदार मसरूफ ने कहा कि दिगर मुल्ज़िमान का इल्म नहीं कब पेश हों, जिस पर जज शहजाद खान ने रिमार्क्स दिए कि बैरिस्टर गौहर की हद तक हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दिया करें, मंजूर कर लिया करूंगा। बाद अदालत ने मुकदमे में नामजद दिगर मुल्ज़िमान को दरख्वास्त बरबरीत दायर करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का दौरा बाग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग की तरफ से इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर हुकूमत समेत बल्दियाती नुमाइंदगान की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का इस्तकबालिया तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए कहना था कि आज़ाद कश्मीर में जारी कशीदगी से हमारे आबाओ अजदाद और पाक फौज की कुर्बानियाँ ज़ाया हो सकती हैं। रियासत आज़ादी का बेस कैंप है। हमारी जंग मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने की है। मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन करवाने का मकसद इख्तियारात लोकल सतह पर मुंतकिल करवाना था। बल्दियाती निज़ाम मजबूत होगा तो ही रियासत मजबूत होगी। सड़कें और एंट्री पॉइंट्स बंद करना गैर कानूनी है, आम इंसान इससे मुतासर होता है। मसाइल का हल अवामी नुमाइंदे करते हैं। उनका मजीद कहना था कि बल्दियाती निज़ाम की मजबूती के लिए कोशा रहेंगे। शुरकाए तकरीब ने सरदार तनवीर इलियास को बल्दियाती इंतखाबात करवाने समेत दिगर इकदाम पर मुबारकबाद दी और उनकी तरफ से इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल करने की काविशों को सराहा। हल्का संबानी से चेयरमैन यूनियन कौंसिल दरहाल जंडाला राजा हस्साम जहांगीर खान एडवोकेट ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर भर में बल्दियाती नुमाइंदगान से राबता मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल न किए गए तो एहतजाज की कॉल देंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा हस्साम जहांगीर खान एडवोकेट का कहना था
کہ بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی نمائندگان کو انتظامی و مالیاتی طور پر بااختیار بنانے اور بلدیاتی نظام کی بحالی کے لیے آزاد کشمیر بھر میں بلدیاتی نمائندگان سے رابطہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 سال سے ایک منظم سازش کے تحت بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی نمائندگان کو اختیارات منتقل نہیں کیے گئے، اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت وقت اگر 31 دسمبر تک بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی نمائندگان کو ان کا جائز آئینی اور قانونی حق نہیں دیتی تو اس کے بعد آزاد کشمیر بھر میں احتجاج کی کال دی جائے گی، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر ہوگی۔ اسلام آباد میں آزاد کشمیر اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے 11ویں اجلاس کا انعقاد کیا گیا اور جس میں ممبران اسٹیٹ اسمبلی نے مختلف قراردادیں پیش کیں، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے اجلاس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ارسلان لون کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے 11ویں اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت آزاد کشمیر کے وزیر بلدیات فیصل ممتاز راٹھور نے کی۔ اجلاس میں اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے ممبران کی جانب سے مختلف قراردادیں پیش کی گئیں، جس کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ اجلاس میں مقررین نے اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے تحریک استحقاق پیش کرنے کے بعد اجلاس کا بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ یہ ماڈل اسمبلی ہے، ماڈل اسمبلیاں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ طور طریقے سیکھیں۔ اسٹیٹ یوتھ اسمبلی آزاد کشمیر کی واحد ماڈل اسمبلی ہے جس میں نوجوانوں کی تربیت کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے۔ سیشن کا مقصد نوجوان نسل کو بنیادی جو سکلز ہیں ماڈل اسمبلی کے وہ پرووائڈ کرنا۔ آزاد کشمیر کے اندر یوتھ لیڈرشپ تیار کرنے کی ایک بنیادی نظریہ جو نئی لیڈرشپ کو پیدا کر سکتی ہے، ایک اچھا پروڈکٹ ہم لا سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے۔ اجلاس کے اختتام پر فیصل ممتاز راٹھور، الطاف وانی و دیگر مہمان گرامی میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ اسٹیٹ یوتھ اسمبلی اپنی نوعیت کا ایک منفرد پلیٹ فارم ہے جہاں پر یوتھ لیڈرز کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے مجھے محمد آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ میرپور آزاد کشمیر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض نے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ دوران مہم 5 سال تک کی عمر کے 76,565 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم کے لیے 439 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جن میں گھر گھر جانے والی ٹیمیں اور فکسڈ سینٹرز پر موجود عملہ شامل ہے۔ ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض اور ڈی ایچ او ڈاکٹر فدا حسین راجہ نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حفاظتی قطرے پلوائیں اور مہم کو کامیاب بنانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی علاقے میں پولیو ٹیم نہ پہنچے تو فوری طور پر محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت کو اطلاع دیں۔ مرکزی نائب صدر انجمن تاجران آزاد کشمیر ملک محمد یعقوب نے کہا ہے کہ میں اپنی پوری ریاست کے لوگوں اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک جھنڈے تلے منظم ہیں، اور بالخصوص انجمن تاجران کو مبارکباد دیتا ہوں اور کہ وہ پوری طرح متحد اور منظم ہیں۔ مرکزی نائب صدر انجمن تاجران ملک محمد یعقوب کا کہنا تھا کہ اس وقت کوٹلی میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور محکمہ برقیات سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرتے ہوئے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے اور موبائل نیٹ ورک کمپنیز کی زیرو سروس کو بہتر بنایا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں تاجر برادری سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا کاروبار جائز طریقے سے کریں اور غریب عوام کو ریلیف دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ملک محمد یعقوب نے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں جموں کشمیر ڈیجیٹل سمیت دیگر ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے کردار کو سراہا۔ چیئرمین تحریک آزادی کشمیر برطانیہ شیفیلڈ اور سمانی کی سیاسی سماجی شخصیت راجہ محمد آزاد خان کی طرف سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سمانی کے ممبر کور کمیٹی عابد اسلم اور ان کے کارکنان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ تقریب میں ممبر بورڈ آف گورنر پریس فاؤنڈیشن ممبر افتخار ساجد عظیمی اور آزادی پسند رہنما خالد پرویز بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اوورسیز سماجی شخصیت راجہ محمد
آزاد خان کے مشکور ہیں جنہوں نے عابد اسلم اور ان کے ساتھ چلنے والوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس انداز سے تاجران اور دیگر شہریوں نے عابد اسلم کی قیادت میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر صدارتی آرڈیننس کے کالے قانون کے خلاف سامانی میں بھرپور احتجاج کیا، وہ قابل تحسین ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدارتی آرڈیننس کے کالے قانون کی منسوخی پر تمام جدوجہد کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں، جبکہ عابد اسلم نے میزبان تقریب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عوامی حقوق اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پٹھیکا لچراٹ کے گاؤں بکریالی میں ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد برطانیہ میں مقیم سیاسی سماجی شخصیت مولانا عبدالرحمان چشتی نے کیا۔ گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول بکریالی میں لگائے گئے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ میں اسلام آباد اور مظفر آباد سے تعلق رکھنے والے دل، گردہ، گائنی، جگر، ENT، شوگر اور معدے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سمیت چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے بھی بڑی تعداد میں مریضوں کا معائنہ کیا اور مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی۔ اس موقع پر سیاسی سماجی رہنماؤں نے سیاسی سماجی شخصیت مولانا عبدالرحمان چشتی اور ان کے تمام رفقا کا مفت میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر شکریہ ادا کیا۔ پلندری کے نواحی علاقے گورہ میں لگی آگ کی شدت اختیار کر گئی ہے اور علاقے میں ہر طرف دھواں بھر گیا اور شہریوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ سدنوتی کے مختلف علاقوں میں لگی آگ سے فضا آلودہ ہو گئی۔ گرد و نواح میں زہریلا دھواں بھر جانے سے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ آگ کے باعث قیمتی درخت تباہ اور جنگلی حیات کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ضلع سدنوتی میں گزشتہ کئی ماہ سے آگ لگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، مگر حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ ماحول دشمن عناصر کے خلاف ایک مقدمہ تک درج نہ ہو سکا، جبکہ اہل علاقہ نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ آگ لگنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں اور فوری آگ بجھانے کے لیے حکمت عملی اپنائی جائے۔ برطانیہ کے قومی کھیل رگبی میں شامل کھلاڑیوں اور جنوبی ایشیائی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے برٹش ایشین رگبی ایسوسی ایشن کی جانب سے بریڈ فورڈ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں لیڈز اور بریڈ فورڈ کی لارڈ میئرز نے خصوصی شرکت کی اور تقریب سے لارڈ میئرز سابق پلیئرز اور ہیلی فیکس پینٹرز کے لیے کھیلنے والی نمرا گل کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ برٹش ایشین رگبی ایسوسی ایشن نے ہمیشہ ایشیائی نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں میں متحرک رکھنے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ آج کل بڑھتی ہوئی دماغی اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے نوجوانوں کی صحت مند سرگرمیوں سے دوری ہے اور اس کی بڑی وجہ ان سرگرمیوں سے دور رہنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی ایشیائی نوجوانوں کو رگبی کا ممبر بن کر صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، جبکہ تقریب کے اختتام پر ستار زمان کو ان کی اچھی کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔